السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کلام جو خلاف واقع بولا جائے جھوٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسے عربی میں کذب اور انگریزی زبان میں لائے بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کے لیے ٹوپی کروانا، ٹوپی پہنانا، الو و بیوقوف بنانا اور گھمانا جیسی اصطلاحات معروف ہیں۔ ساری دنیا کے مذاہب بلکہ لادینیت کے دعوے دار بھی بظاہر اسے برا سمجھتے ہیں، غیر اخلاقی حرکات میں شمار ہوتا ہے۔ جھوٹے کو لوگ پسند نہیں کرتے بلکہ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ جھوٹا ہونا ایک الزام، ایک گالی اور ایک تہمت بھی تصور کیا جاتا ہے۔ دین اسلام بھی جھوٹ کے حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض بڑھا دیا اور ان کے لیے ان کے جھوٹ کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 10۔ حدیث پاک میں بھی ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور امین بنایا جائے تو خیانت کر جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6095۔ ایک اور حدیث میں راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے۔ سبل السلام جلد 2 صفحہ 683۔ عام طور پر لوگ دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لمبی لمبی چھوڑنے کے لیے خلاف واقع باتیں کی جاتی ہیں۔ لوگوں میں جھوٹی تعریف پانے کا شوق غلط بیانی کرواتا ہے، خود کو رسوائی اور سزا سے بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اپنا کام، اپنی نوکری اور اپنا مقام بچانے کے لیے کذب بیانی سے کام لیا جاتا ہے۔ مارکیٹ میں اپنی چیزیں، پروڈکٹس اور دیگر اشیاء بیچنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جاہل و بے عمل واعظ اور فاسق و فاجر طبقہ لوگوں میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے اس بیماری کا سہارا لیتا ہے۔ اپنی نااہلی اور نالائکی چھپانے کے لیے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کھسیانی ہنسی برقرار رکھنے اور دوسروں کی عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے بھی یہی وصف اختیار کیا جاتا ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا اور سیاسی محاذ پر بھی لوگ بلا تحقیق جھوٹ بول کر اپنا منجن بیچتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بھی سنا گیا ہے، جھوٹ کے آگے پیچھے دریا چلتے ہیں، سچ بولا تو پیاسا مارا جائے گا۔ حالانکہ حدیث شریف میں اس کے برعکس تعلیمات موجود ہیں۔ خرید و فروخت کرنے والے جب تک سودا مکمل نہ کر لیں انہیں اختیار حاصل ہے۔ اگر وہ سودا کرتے ہوئے سچ بولیں اور سچ بیان کریں تو ان کے سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو شاید وہ کچھ نفع کما ہی لیں مگر اپنے سودے کی برکت ختم کر بیٹھیں گے، کیونکہ جھوٹی قسم سودا تو بکوا سکتی ہے مگر برکت ختم کر دیتی ہے۔ الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 4۔ جھوٹ عزت کو چاٹنے والی خطرناک دیمک ہے، اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والی ایک وبا ہے، اعتبار ختم کرنے والی ایک بیماری ہے، وقار کھوکھلا کر دینے والا ایک وائرس ہے۔ جھوٹ ایک لفظ، ایک بات، ایک جملہ و کلام ہی نہیں، انسان کی پہچان اور شخصیت کی علامت ہے۔ جھوٹا کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکتا، جھوٹے کو کوئی منہ نہیں لگاتا، جھوٹا پستیوں کی وادیوں میں جا پڑتا ہے۔ جھوٹے کی نوکری، کام، عزت و شہرت بلکہ ہر شے کھوکھلی بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ جھوٹا آدمی لوگوں کا سامنا نہیں کر پاتا، منہ چھپائے پھرتا ہے۔ اس کی نظر میں اس کے سوا ساری انسانیت ناکام، گھٹیا، بری، غلط اور دشمن سمجھی جاتی ہے۔ وہ اپنوں اور غیروں میں فرق نہیں کر پاتا، عارضی و وقتی فائدوں کے لیے در بدر کے دھکے کھاتے پھرتا ہے، مگر دائمی و دیرپا فوائد اور ترقیاں کبھی اس کے دامن گیر نہیں ہو پاتی۔ جھوٹا شخص رفتہ رفتہ ذہنی و جسمانی بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، تنہائی اس کا مقدر بن جاتی ہے، پھر تنہائی تو انسان کو ویسے بھی ادھمرا کر دیتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، وہ چیز چھوڑ دے جو تجھے شک میں ڈالے اور اسے اختیار کر جس میں تجھے شک و شبہ نہ ہو، اس لیے کہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ شک و بے چینی کا ذریعہ ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2518۔ ایک اور روایت میں ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 6652۔
ایک اور حدیث پاک میں اس کی مذمت یوں بیان ہوئی، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کی بدبو سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ جامع ترمذی شریف حدیث نمبر 1979۔ المیہ یہ ہے کہ آج کل لوگ کسی سے ملنا نہ چاہیں، بات کرنے کو دل نہ چاہے، کسی سے نفرت ہو اسے حقیر سمجھتے ہوں، یا کسی بھی طرح جان چھڑوانا چاہیں تو اپنے ننھے اور شیر خوار بچوں سے جھوٹ کہلوا کر اپنی مکمل نگرانی میں ان سے جھوٹ کی عملی مشق کرواتے ہیں، جھوٹ کی تربیت دیتے ہیں، باقاعدہ تلفظ کرواتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ بول کر آئے تو اس سے پوری کارکردگی بھی لی جاتی ہے کہ کہیں معمولی سی بھی سچ کی آمیزش تو نہیں کر گیا، کچھ اور سکھائیں یا نہ سکھائیں، کم از کم جھوٹ کی تعلیم تو خالص، کھری اور ستھری دے جائیں۔ اس پر ترہ یہ کہ سن کر خوش ہوتے اور بچوں کو داد و تحسین سے بھی نوازتے ہیں۔ ہمیں کہنے دیجیے کہ جھوٹے لوگ جھوٹ کے سہارے جھوٹی نسلیں پروان چڑھا کر انہیں غوث و قلندر اور حافظ و عالم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ قوم، معاشرے اور خود سے ناانصافی و خیانت نہیں تو اور کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، کتنی بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات کہو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو، حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4971۔ لہٰذا اگر آپ بااعتماد زندگی گزارنا چاہیں، پرسکون حیات فانی سے لطف اندوز ہونے کی چاہت ہو، سچی، کھری، ستھری اور پاکیزہ نسل پروان چڑھانے کی تمنا ہو، اگر آپ چاہیں کہ معاشرہ تنزلی سے بچ جائے، معاشرے میں سچائی کو فروغ ملے، آپسی محبتیں دیرپا ہوں، لوگ معاون و مددگار ثابت ہوں، تو خدا را ٹوپیاں کروانا چھوڑ دیں، لوگوں کو گھمانا ترک کر دیں، دروغ گوئی سے کام نہ لیا کریں، سچ بولیں اور سچ کی تبلیغ کریں۔ کھلا ہے جھوٹ کا بازار، آؤ سچ بولیں، نہ ہو بلا سے خریدار، آؤ سچ بولیں۔ سکوت چھایا ہے انسانیت کی قدروں پر، یہی ہے موقع اظہار، آؤ سچ بولیں۔ ہمیں گواہ بنایا ہے وقت نے اپنا، بنام عظمت کردار، آؤ سچ بولیں۔ سنا ہے وقت کا حاکم بڑا ہی منصف ہے، پکار کر سرے دربار، آؤ سچ بولیں۔ اور یاد رکھیں، جھوٹ کرونا وائرس کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک وائرس ہے جو ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ اخلاقیات کے جنازے اٹھ رہے ہیں، بے برکتی کی وبا عام ہے، جھوٹ کی وجہ سے اعتماد ختم ہو رہا ہے اور اعتبار کا فقدان ہے، رشتوں کی محبتوں کو جھوٹ کی دیمک چاٹ رہی ہے، جھوٹ معاونین کے خاتمے کا بھی سبب بن رہا ہے، عزتوں میں حقیقت نہ رہی اور اس نے شہرتوں کو بھی عارضی بنا دیا۔ لہٰذا جھوٹ چھوڑ دیں، سچ کا سہارا لیں، لوگوں کا سامنا کریں، انہیں اعتماد ملیں، عارضی طور پر جان چھڑوانے کے لیے کس بیانی کو ذریعہ نہ بنائیں اور لوگوں کو الو بنانا چھوڑ دیں۔ یقین جانیے، جس جھوٹ کے سبب آپ جان چھڑوا رہے ہیں وہ فی الحقیقت آپ کو دنیا میں ہی پھنسا رہا ہے، آخرت کی مشکلات و گرفت اس کے علاوہ ہے۔ جھوٹ کی بیماری اعتماد توڑ رہی ہے، اس کے باعث اعتبار چھوٹ جاتا ہے، عزت گھٹ رہی ہوتی ہے، وقار مجروح ہو رہا ہے، لوگوں کی نظروں میں آپ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، آپ پر سے لوگوں کا بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جھوٹ کی مذمت و نقصانات ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں، اس کی خرابیوں کا مطالعہ کرتے رہیں، علماء و مبلغین سے سنتے رہیں، جھوٹوں کی صحبت بالکلیہ ترک کر دیں، سچ کے فوائد پیش نظر رکھیں، پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، انشاءاللہ جھوٹ کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی، معاشرہ ستھرا ہوگا، بڑوں اور چھوٹوں میں لحاظ و ادب اور شفقت برقرار رہے گی اور لوگ آپ کے پس پشت کھڑے رہیں گے، معاونین و ناصرین کی تعداد بڑھے گی اور راہ میں آنے والی رکاوٹیں جلد ختم ہو جائیں گی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، 4 باتیں ایسی ہیں جس میں ہوں گی وہ نفع پائے گا۔ نمبر 1 صدق یعنی سچ بولنا، نمبر 2 حیا، نمبر 3 حسن اخلاق اور نمبر 4 شکر۔ احیاء العلوم جلد 5 صفحہ 289۔